Hello, Assalamu alaikum. I'm Dr. Tariq, medical consultant, American board, currently working in UAE. اچھا صاحب، آج میں جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ہے ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن۔ تو نارمل بلڈ پریشر جو ہے نا، پہلے مختلف ایج کے ساتھ مختلف حساب کیے جاتے تھے۔ آپ کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے کہ نارمل بلڈ پریشر جو ہے وہ 120/80 ہے، اس سے نیچے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی پیشنٹ کو 140/90 یا اس سے اوپر بلڈ پریشر ہو تو اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے درمیان آبزرویشن، ڈائٹ مینیپولیشن کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے، وہ یہ کہ اکثر مریض، اور خاص طور پہ ہم نے کورونا کے ٹائم میں دیکھا تھا، نارمل مریض جب وہ اسپتال آتے ہیں ان کا بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی ایگزرشن کی وجہ سے اور کبھی کبھی اسٹریس کی وجہ سے نارمل سائیکولوجیکلی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا حل تو آسان ہے، ہم ان کو ریسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا پھر بھی زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر جائیں، بلڈ پریشر چیک کریں، کسی کاغذ پہ لکھ کے لے آئیں یا ہمیں بھیج دیں، ہم دیکھ لیں گے کتنے دن میں اگر 3 دفعہ انہوں نے چیک کیا پھر بھی زیادہ آ رہا ہے تو دیر از اے گڈ چانس کہ ان کو بلڈ پریشر، تو اب بھی زیادہ آ رہا ہے تو اس کے لیے پھر سب سے اچھا حل یہ ہے کہ ہم ان کو ایک چھوٹا سا بلڈ پریشر مانیٹرنگ مشین باندھ دیتے ہیں بازو پہ، جس کو کہتے ہیں ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹرنگ، جس کو ABPM بھی کہتے ہیں۔ تو وہ 24 آورز میں ہر 15 منٹ کے بعد بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں، تو ہم اس میں سے وہ چپ نکال کے سارا پرنٹ آؤٹ نکال لیتے ہیں، تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو دن میں کس وقت کتنا اور کب کیا بلڈ پریشر تھا، تو اس کے حساب سے ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اب بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو بٹھا دیتے ہیں، پیشنٹ کو ریلیکس کرواتے ہیں، اس کی بازو پہ ہم BP اپریٹس یوزلی بریکل آرٹری کے اوپر، تو ہم اس کو انفلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم اس کا پریشر ریلیز کرتے ہیں تو اس کے ایک خاص ٹائم پہ اس کی آواز آتی ہے اور ایک خاص ٹائم پہ اس کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ جس ٹائم پہ اس کی آواز آتی ہے اس کو سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور یہ مربوط ہوتا ہے یہ ہارٹ کے پمپنگ ایکشن، اس کی پاور کے ساتھ، اور جو نیچے والا بلڈ پریشر جب آواز کم ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر بولتے ہیں، وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے ویسلز کی الاسٹک ریکوائل کے ساتھ۔ تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان میں یوزلی سسٹولک بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ویسلز جو ہوتی ہیں وہ کیلسیفائڈ اور اسٹف ہوتی ہیں، ان میں الاسٹیسٹی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی اسٹفنس کی وجہ سے ہارٹ کو زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر سسٹولک بڑا ہوتا ہے، اور یہ ڈینجرس بھی ہے کیونکہ یہ اسٹروک کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ 90% سے زیادہ بلڈ پریشر جو ہے یہ اس کی وجہ پتہ نہیں ہے، ایڈیوپیتھک ہوتا ہے وداؤٹ اینی ریزن، اکثر کیسز میں کوئی فیملیز میں بھی ہوتا ہے، یہ پیرنٹس سے چلڈرن کی طرف چلتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایڈیوپیتھک بلڈ پریشر۔ دوسرا جو اس میں یہ تو 90% سے اوپر ہے، باقی جو چھوٹی موٹی پرسنٹیج رہ جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ ہیں جن کو میں مینشن کر دیتا ہوں، باقی ایک لمبی لسٹ ہے جس میں اینڈوکرینالوجی کے ریلیٹڈ بھی ہیں، ہارمونس کے ریلیٹڈ بھی ہیں مسئلے۔ تو جو موٹی موٹی باتیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ینگ بچے، ان میں بلڈ پریشر اگر زیادہ ہو تو ان کو ہم دونوں بازوؤں میں بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں کوآکٹیشن آف ایورٹا، کبھی کبھی ان میں پیدائشی طور پہ نقص ہوتا ہے ان کی بڑی ایورٹا کے اندر، جس میں وہ اسٹرکٹ ہوئی ہوتی ہے، سکڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بازو میں بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے اور ایک بازو میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور لیکن دل کے اوپر بڑا بوجھ پڑتا ہے ان لوگوں کو، ان کو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے، پھر یہ پرماننٹ ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اگر اس کو ٹائم پہ ٹریٹ نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور بلڈ پریشر ہوتا ہے جو لیٹ پریگنینسی میں خواتین کو ہوتا ہے، جو پریگنینسی کی ڈلیوری کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کو پری ایکلیمپسیا بولتے ہیں، تو وہ ویسے تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو اس لیے مینشن کیا کہ تاکہ یہاں پہ یہ بھی مینشن کر دوں کہ جب پریگنینسی میں بلڈ پریشر ہو تو کچھ دوائیاں اس میں منع ہوتی ہیں کیونکہ وہ بچے کے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں، اور اسی طرح کچھ دوائیاں جب آپ استعمال کر رہے ہو پریگننٹ ہو جائیں تو وہ بہت ڈینجرس ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں تاکہ وہ آپ کو وہی دوائیاں چینج کر دے یا لکھ دے جو پریگنینسی میں ہارمفل نہ ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ پریگنینسی کی شروع سے ہی یہ کرنا پڑتا ہے، پہلے 3 مہینے بہت ضروری ہوتے ہیں کہ ان کو پراپرلی مینیج کیا جائے۔
اچھا اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ بلڈ پریشر اس کو علاج کروایا جائے یا نہ کروایا جائے، کیونکہ جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو آدمی ہائی انرجی فیل کرتا ہے، اور جب آپ بلڈ پریشر کی دوائی دیتے ہیں تو اس کا بلڈ پریشر نیچے آتا ہے. کسی کو 140 90 150 90 بلڈ پریشر، اس کو آپ دوائی دیں گے وہ 120 80 110 70 پہ آ جائے گا بلڈ پریشر، مریض ویک فیل کرتا ہے، وہ پہلے والی انرجی نہیں رہتی. تو شارٹ ٹرم میں جب آپ بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں فیل ہوگا بلکہ برا فیل ہوگا. تو اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ بلڈ پریشر کی دوائیں اچھی نہیں، بند کر دیتے ہیں. اچھا اب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ جب آپ دوائی کھا رہے ہیں بلڈ پریشر کی تو بند بھی کر دیں گے تو 4-5 دن تک اس کا اثر چلتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگلے 2 دن 3 دن وہ اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، وہ ہوگا ٹھیک ہے اب تو بلڈ پریشر میرا ٹھیک ہوگا، دوائی کی ضرورت نہیں، وہ بند کر دیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھے بیچارے لیبر طبقے کے لوگ اکثر شاید ان کو فائنینشیل ریزن بھی ہوں دوائیاں بند کر دیتے ہیں. تو اب اس میں کچھ ٹائم گزرتا ہے، اور جن لوگوں کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے وہ کسی اور کمپلیکیشن سے پہلے ان کو سٹروک ہو جاتا ہے. میں نے دیکھیے پیشنٹس آئے ہیں میرے پاس، برین دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی، برین ہیمریج ہو گیا، ان کو برین ڈیڈ ان کی کنٹریز میں واپس بھیجنا پڑا. تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ ایک دم سے بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دماغی کو رگ پھٹ جائے گا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بلڈ پریشر جب ہائی ہو آپ کو سر میں درد بھی ہو، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بغیر سر درد کے بھی بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، تو یہ وارننگ سائن کے بغیر برین ہیمریج ہو سکتا ہے. تو اس کا آپ نے بڑا خیال رکھیں، دوائی کبھی بند نہیں کریں، دوائی کھائیں گے آپ کو تکلیف ہوگی لیکن جب آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہو جائے گی پھر ٹھیک رہیں گے. دوائی بند کر دیں گے آپ خوش ہوں گے لیکن ایونچولی بہت ڈینجرس ہے، پلیز اس کا خیال رکھیں. اب یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، لانگ ٹرم اثرات. اب تو ہم نے بات کر لی، اس کا سب سے بڑا اثر جو ہے نا وہ آپ کے دل پہ پڑتا ہے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر میں آپ کو دل کو زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے اسٹرانگلی. جب وہ زیادہ اسٹرانگلی پمپ کرتا ہے تو وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس طرح آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں مثلا تو ہارٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ ایکو پہ بھی نظر آئے گا کہ تھک ہو گیا. ای سی جی کریں گے تو اس پہ بھی آپ کو لیفٹ وینٹرکل ہائپرٹرافی یا دل کے بڑھنے کے اثرات آپ کو نظر آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پریشر ہوتا ہے، یہ دیکھیں موٹی ویسلز جو ہوتی ہیں وہ تو پریشر برداشت کر سکتی ہیں، 120 سے جب آپ اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں 180 160 150 بڑی ویسلز کا افیکٹ اثر قبول کر لیتی ہیں. لیکن جو چھوٹی ویسلز ہوتی ہیں جیسے آنکھ کے اندر کی ویسلز ہیں، آپ کی کڈنی کے اندر کی ویسلز ہیں، یا آپ کی دماغ کی جو بالکل آخری ویسلز جو اینڈ ویسلز جو ہوتی ہیں جو برین کے اندر جاتی ہیں، وہاں پہ بڑا سخت اس کا اثر ہوتا ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے آنکھوں کے اندر چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، آخر ایونچل سٹیج پہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے آنکھوں کے. اس کی ہم یوز کرتے ہیں کلاسیفیکیشن کے لیے، کیتھ ویگنر کلاسیفیکیشن آف ہائپر ٹینشن ان دا ریٹنل چینجز، وہ دیکھتے ہیں. دوسرا اس کا یہ کہ جو گردے ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی چھوٹی چھوٹی ویسل کو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے شروع میں تو پروٹین آنی شروع ہو جاتی ہے یورین کے اندر. اس کے بعد یہ جو کرونک کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے، کڈنی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، فائبروسس شروع ہو جاتا ہے، اور کریاٹینین لیول بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اکثر اوقات مریض اس وقت آتے ہیں جس وقت ان کا کڈنی فیل ہو چکا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا جب تک ان کا کڈنی فیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت پھر اس ڈائلسس اور اس کے بعد کڈنی ٹرانسپلانٹ کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں رہتا. اچھا اب ایک اور میں خاص چیزوں کا ذکر کروں گا جن کی وجہ سے بلڈ پریشر میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یا بلڈ پریشر ہوتا ہے. ایک تو یہ شوگر کے مریض، اب ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں نا ان میں ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب یہ ساری شوگر آپ کی ہائی ہوتی ہے کڈنی سے ساری فلٹر ہو جاتی ہے، پھر اس کو فلٹر ہونے کے بعد ری ابزارب کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی ری ابزارب ہوتی ہے، 180 سے اوپر اکثر خارج ہو جاتی ہے. اب وہ جو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شوگر جب ابزارب کی جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ سوڈیم بھی، اس کو سوڈیم کو ٹرانسپورٹ پمپ کہتے ہیں، سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ پمپ، سوڈیم اور گلوکوز دونوں ابزارب ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے سوڈیم بڑھ جاتی ہے، اور سوڈیم کے بڑھنے کی وجہ سے یہ ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اب اس کا علاج بھی یہ جو نئی دوائی آئی ہے اس کو سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ انہیبیٹرز کہتے ہیں، بڑی مشہور ہے فوکسیگا. تو یہ دوائیاں جو ہے نا یہ شوگر کی ابزارپشن کو روکتی ہیں، اس وجہ سے سوڈیم کے جذب کو بھی کم کرتی ہیں اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہیں. یہ ڈائبٹیز میں امپورٹنٹ بات.
دوسرا یہ کہ جن لوگوں کو خراٹوں کی شکایت ہوتی ہے نا، یا اکثر اوقات جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو خراٹے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو بغیر وزن کے بھی خراٹے ہوتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی گلے کے اندر جو ہے نا سافٹ ٹیشو کوا جس کو کہتے ہیں اس کی بیماری ہے، وہ یا زبان پیچھے گر جاتی ہے۔ تو یہ جب بار بار ان کو ایسے کر کے سانس بند ہوتی ہے رات کو، تو ان کی آکسیجن ڈراپ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے جسم سے ساری رات ایڈرینلین نکلتی رہتی ہے، وہ اسٹریسفل ایپیسوڈس کی وجہ سے، اور اس اسٹریس کی وجہ سے ان لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر۔ دوسرا نیند کی کمی، جو بلڈ پریشر کا مریض جب نہیں سوتا یا اس کو نیند کی کمی ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی بلڈ پریشر ایک دم چڑھ جاتا ہے۔ نیند ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیند اگر آپ نہیں کریں گے پراپرلی 7 سے 8 گھنٹے، آپ کا بلڈ پریشر کا کنٹرول بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کو خراٹے آتے ہیں اور خراٹوں کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، obstructive sleep apnea ہوتا ہے، ان کے لیے ہم اسپیشل ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو وارڈ میں رات کو داخل کر دیتے ہیں، ان کو مشینیں اٹیچ کر کے ان کی سلیپ اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی آکسیجن کتنی گری اور کتنی دفعہ ان کو سانس باندھی۔ وہ ایک اور طریقہ ہے، لیکن اس کا علاج کیا جاتا ہے، کبھی بائی پمپ لگا کے، کبھی سرجری وغیرہ بھی کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات یہ اسموکنگ ہم تو ABPM لگا کے رکھتے ہیں مریضوں کو 24 گھنٹے، جب بھی دیکھا بلڈ پریشر جو ہے 160 قریب اوپر چڑھ گیا ایک دم سے، مریض سے پوچھتے ہیں جی آپ نے سگریٹ پیا تھا اتنے بجے، وہ ایگزیکٹلی بتاتا ہے کہ اس نے سگریٹ پیا، اتنا زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، ڈاکیومنٹڈ۔ سگریٹ پینے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر ایسے مادے ریلیز ہوں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے نا وہ چڑھ جائے گا۔ تو اسموکنگ نہ صرف یہ کہ یہ ویسلز کو ڈیمیج کرتی ہے، بلکہ ایک دم سے بلڈ پریشر کو بھی چڑھاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا، یہ جتنی مرضی دوائیاں کھا لیں، اگر یہ اپنا نمک بند نہیں کریں گے نا یا کم نہیں کریں گے تو اس کو بلڈ پریشر چڑھا رہے گا۔ ٹوٹل نمک 2 گرام سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ نیچرل جو چیزوں کے اندر جو نمک ہوتا ہے وہی کافی ہے، اوپر سے کبھی نمک نہ ڈالیں، یا جب آپ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ٹیسٹ بڑھانے کے لیے اور نمک نہ ڈالیں، یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سٹورز میں جو چیزیں ملتی ہیں، ٹنڈ فوڈ، چپس، ان چیزوں میں بہت نمک ہوتا ہے، ان کو کھانے کے بعد اگلے دن آپ کا بلڈ پریشر چڑھ جائے گا، تو اس کو بڑی احتیاط کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جب آپ نمک کھائیں گے نا تو ایسی دوائیاں، بلڈ پریشر کی دوائیاں جیسے ڈائیوریٹکس ہیں، جیسے جن سے پیشاب زیادہ آتا ہے، وہ دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں، جیسے آپ تھائزائڈ ڈائیوریٹکس کے اوپر اپنے یا نیٹرلکس کے اوپر آپ نے بلڈ پریشر کنٹرول کیا ہے، ادھر سے آپ نے یہ کھا لیا تو وہ تو آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بالکل اوائڈ کریں۔ اچھا، تیسری جو ایک کنسیپٹ ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو آپ کو سر میں درد ہو جائے گا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر سر درد جو ہے وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور ہر بلڈ پریشر کے زیادہ ہونے میں سر درد نہیں ہوتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو اس لیے اس سائن پہ ریلائی نہ کریں، لیکن یہاں یہ ہے کہ جب بہت زیادہ بلڈ پریشر چڑھ جاتا ہے اور بلیڈنگ ہونے والی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو سر درد شدید ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سر درد نہیں بھی ہوتا ایگزیکٹلی۔ اب یہ کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ ناک سے خون آتا ہے، اس کو نکسیر کہتے ہیں، یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بغیر ہائی بلڈ پریشر کے بھی یہ نکسیر آتی ہے، اور کبھی کبھی ہائی بلڈ پریشر بغیر نکسیر کے بھی ہوتا ہے۔ سو یہ ریلائبل سائن نہیں ہے۔